اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے ابتدا میں شریعت اور طریقت میں کوئی فرق نہیں تھا، جیسی شریعت تھی وہی طریقت تھی، حقیقت میں یہی بات ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ علماء ظاہر نے ان ارکان کو بالکل رسمی بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ طریقت کوئی اور چیز ہے۔ ہمارے ذوقی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ ذکر، شغل اور مراقبہ حقیقت میں نماز کو بہتر بنانے کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ چیز جو تم یہاں حاصل کرتے ہو وہ نماز میں حاصل ہو جائے۔ صدیوں میں اسلام پر رسم کا غلبہ ہو گیا، لوگ صرف رسمی طور پر نماز پڑھتے ہیں، اس خیال سے کسی صورت سے بھی نماز پڑھنا چاہیے، خیالات کہیں ہوں لیکن وہ مقصود ہیں۔ اسی طریقے سے تلاوت بھی محض ایک عمل ہے، چاہے آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، کوئی کیفیت ہوتی ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ مقصود بالذات ہے۔ اس چیز کو توڑنے کے لیے بڑی کوشش کی ضرورت ہے۔ لوگوں کے دلوں میں کچھ ایسی ہی رسمی تصور ہیں کہ وہ اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ زمانہ بھی اتنا ہو گیا ہے کہ جب تک ایک خاص کوشش نہ کی جائے ذکر، اشغال اور مراقبات کے ذریعے سے اس سطح کے کہیں کچھ قریب ہی پہنچ جائیں تو پھر نماز صحیح طور پر نماز ہے اور تلاوت صحیح طور پر تلاوت ہے، اور شریعت اور طریقت کے دنیا دین کے درمیان جو دیوار ہے وہ منظم ہو جاتی ہے۔ اصل میں یہی بات ہے، قرآن میں ہے یحبہم یحبونہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم اپنے دین سے پھر جاؤ تو میں ایک قوم لاؤں گا جو مجھ سے محبت کرے گی اور میں اس سے محبت کروں گا۔ تو یہ درجہ حاصل کرنا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کو عام محبت ہے، وہ تو ہے، لیکن یہ خاص محبت کا ذکر ہے۔ خاص محبت کے لیے کچھ شرطیں ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یحب اللہ محسنین، جب تک اہل احسان نہ ہو اللہ کی محبت کے مستحق نہیں ہوتے۔ ہمارا سب سے پہلا فرض یعنی ہم اللہ سے محبت کریں۔ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ ہمیشہ اس بات کے اوپر بہت زور دیتی تھی کہ جو شخص محبت کا دعویٰ کرے اور اس میں فرما برداری نہ ہو تو وہ جھوٹا ہے، کیونکہ محبت کے معنی فرما برداری ہی ہے۔ اس کے متعلق اس کی شہرت، ان کی مشہور ربائی ہے، محبت کے جذبے سے فرما برداری کی جائے تو وہ اس درجے تک پہنچ سکتی ہے۔ محبت میں بے اطمینانی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بڑے بے چین رہتے ہیں، وہ اطمینان سے نہیں بیٹھتے، ان کے دلوں پر ایک قسم کا انقلاب مسلط ہوتا ہے، کبھی سیدھا ہے، کبھی الٹا ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے۔ عشق کا دعویٰ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ میں تو ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ دعویٰ مت کرو، اگر ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن دعویٰ مت کرو۔ تمہیں نیم پاگل ہونا چاہیے، پھر تم عاشق کہے جاتے ہو، اور اگر نہیں ہے تو اس کا دعویٰ کرنا غلط ہے۔ یہ سنت ہے، کیونکہ قرآن شریف میں ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ حضور مجنوں ہیں۔ محبت میں ایک قسم کی بے چینی اور اضطراب لازمی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ عشق کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ شخص بے چین ہوتا ہے، اطمینان سے نہیں رہتا، خاص طور سے وہ دنیا سے مطمئن نہیں ہوتا۔ دنیا کی کوئی چیز اسے مطمئن نہیں کرتی۔ اگر وہ دنیا کی چیزوں سے مطمئن ہے تو وہ اہل دنیا ہے، محبت والا نہیں ہے۔ عاشق ہونا تو بڑی چیز ہے۔ عاشق کے معنی یہ ہے کہ وہ اتنا بے چین ہے کہ لوگ اسے مجنوں سمجھیں، اور بھی بہت مدارج ہیں۔ یہ تو ہم نے ابتدائی درجہ بتایا ہے، ویسے یہ بھی ایک درجہ ہے، ایک دعوت زیبا ہے۔ ہر شخص کے لیے تو نہیں کہہ سکتے کہ تم یہی کہو، یہ تو ایک خاص جذبہ ہے جو تیار ہو جائے۔ صوفیوں کے مدارج فنا اور بقا کا مطلب یہی ہے کہ وہ ہلاک تیز رت ہی ہوتے ہیں، ظاہری مصیبتوں کے ذریعے نہیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہوں یا نہ ہوں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ جو اصل ذبح ہونا ہے وہ اپنے قلب کا ذبح ہونا ہے۔ عام انسان کے قلب میں جو خواہشات ہوتی ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں، طول عمل ہوتا ہے کہ یہ کروں گا، وہ بنوں گا، ان سب چیزوں کو ذبح کرنا جیسے وہ ذبح ہونا ہے، پھر آخر کار پورا ہی ذبح ہونا ہے۔ موتو قبل انتو موتو، یعنی بالکل یہ ختم ہو جانا۔ کلو شیئن حالکن الا وجہ۔ بہرحال عشق کی ابتدا تڑپ ہے، دنیا سے گریز اور دنیا سے
بے اطمینانی ہے۔ دنیا سے گریز میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ واقعی بھاگ جائے، لیکن اسے بے اطمینانی ہو، اطمینان نہ ہو۔ جب تک ایک بیزاری پیدا نہ ہو جائے، صحیح طور پر عشق کی ابتدا نہیں کہی جا سکتی۔